بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اللقطۃ، گری پڑی چیز کا باب، راستے میں گری ہوئی چیز کا باب۔ وہی علی ثلاثۃ اضرب، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ راستے میں کوئی گری پڑی چیز رہے تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ احدھا، پہلی قسم ہے ما تقل قیمتہ، جس کی قیمت معمولی ہو، جس کی قیمت کم ہو۔ فیجوز اخذہ والانتفاع به، اس کو لینا اور اس سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ من غیر تعریف، اس کی شناخت کیے بغیر، اس کا اعلان کیے بغیر۔ لقول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی وجہ سے رخص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العصا والصوت واشباہہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رخصت دی ہے لاٹھی کے معاملے میں، کوڑے کے معاملے میں، اور اس جیسی چیزوں کے معاملے میں۔ یلتقطہ الرجل، کہ آدمی اسے اٹھا لے، ینتفع به، اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو گری پڑی چیز کی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ معمولی نوعیت کی چیز ہو، معمولی نوعیت جو اوسط درجے کے لوگوں کے نزدیک وہ معمولی ہوتی ہے، جیسے کوئی 1 ریال پڑا ہوا ہے، یا پھر کوئی کھانے پینے کی چیز، تھوڑی سی کوئی روٹی پڑی ہوئی ہے، ایسی چیز، معمولی چیز، جیسا کہ یہاں مثال دی گئی کوڑا یا پھر لاٹھی سے، تو اس جیسی چیز کو آدمی اٹھا لے اور اس کو استعمال کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے الحیوان الذی یمتنع بنفسہ من صغار السباع، وہ حیوان، وہ جانور جو اپنا بچاؤ کر سکتا ہے چھوٹے قسم کے درندوں سے۔ چھوٹے قسم کے درندوں سے مراد لومڑی ہے، شیر کا بچہ ہے، اس قسم کے ہیں، بھیڑیا ہے۔ جی، الحیوان الذی یمتنع بنفسہ من صغار السباع، وہ حیوان جو کہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، اپنا بچاؤ کرتا ہے چھوٹے قسم کے درندوں سے، کالابل والخیل، جیسے کہ اونٹ ہے، گھوڑا ہے، ونحوہا، اور اسی قسم کے دوسرے چوپائے ہیں جیسے کہ گائے، بیل وغیرہ۔ فلا یجوز اخذھا، تو ان کو لینا جائز نہیں ہے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن ضالۃ الابل، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گم شدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقال، آپ نے فرمایا، ما لک ولہا، تمہیں اس سے کیا مطلب، دعہا، اس کو چھوڑ دو، معہا حذاؤہا، اس کے ساتھ اس کی جوتیاں ہیں، وسقاؤہا، اور اس کا پانی ہے۔ ترید الماء، وہ پانی کے پاس جائے گا، وتأکل الشجرہ، اور درخت کے پتے کھائے گا، حتی یأتیہا ربہا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کے پاس آ جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے حیوان جو کہ بڑے ہیں، جیسے کہ اونٹ اور گھوڑا، گائے، بیل ہیں، جو چھوٹے قسم کے درندوں سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، تو ان کو نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان کو اسی طرح چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وہ پانی تو پئیں گے، جنگل کہیں نہ کہیں نہر تو پانی کا کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی، وہاں پانی پی لیں گے اور درخت کے پتے کھا لیں گے، وہ زندہ رہیں گے، یہاں تک کہ ان کا جو مالک ہے ان کو ڈھونڈتے ہوئے آ جائے گا تو ان کو لے سکے گا۔ ومن اخذ ھذا، اور جو اس کو لے لے، لم یملکہ، وہ اس کا مالک نہیں ہوتا۔ پہلی قسم میں تھے، پہلی قسم جس کی قیمت کم ہوتی تھی، اس میں وہ کوئی لیتا تو وہ اس کا مالک بن جاتا اور اس کو استعمال کر سکتا تھا، لیکن یہ دوسری قسم ایسی ہے کہ اس کو نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی لیا تو وہ اس کا مالک نہیں ہوگا۔ وَلَزِمَهُ ضَمَانُهُ، اور اس کی ضمانت اس پر لازم ہوگی۔ وَلَمْ يَبْرَ إِلَّا بِدَفْعِهِ، اور وہ بری نہیں ہوگا مگر اس کو حوالے کرتے ہوئے إِلَى نَائِبِ الْإِمَامِ، امام کے نائب کے۔ امام کے نائب کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیس اسٹیشن ہے یا پھر حکومت کی طرف سے کوئی ایسا مقام ہے جہاں گم شدہ چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے، تو وہاں پہنچا کر ہی وہ بری ذمہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کو نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی لیا تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا مالک بن گیا، اب اس کو چاہیے کہ پھر وہ جب لیا بھی ہے تو اسے جو امام کا نائب ہے، یعنی گمشدہ چیزوں کو جمع کرنے کا جو مقام ہے، وہاں تک ان کو پہنچا دے، اور اگر وہ اتفاق سے اس کو استعمال کر لیتا ہے تو پھر اس کی ضمانت، اس کا جو بدل ہوگا، اس کا وہ ضامن ہوگا، وہ اسے دینا پڑے گا۔ الثالث، تیسری قسم ہے ما تکثر قیمتہ، جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، من الاسمانی، روپیوں، پیسوں میں سے، یعنی
نقدی میں سے، والمتاع اور ساز و سامان میں سے، والحیوان الذی لا یمتنع من صغار السباع اور اس حیوان میں سے جو کہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا چھوٹے قسم کے درندوں سے۔ پہلی چیز ہے قیمت یعنی ریال، درہم، ڈالر وغیرہ، اور دوسری چیز ہے ساز و سامان جیسے انسان کے اے سی ہے یا پھر پلنگ ہے یا جو بھی ہے ساز و سامان ہے، اور حیوان ہے چھوٹے جانور جیسے کہ بکری ہے یا مرغی ہے، جو کہ چھوٹے قسم کے درندوں سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ یہ تیسری قسم ہے۔ تیسری قسم ان چیزوں کی ہے جو قیمتی ہیں، جیسے بہت زیادہ ریال ہیں یا پھر ساز و سامان ہے، قیمتی ساز و سامان ہے، یا پھر چھوٹے قسم کے جو حیوانات ہیں، چوپائے ہیں، وہ ہیں۔ فَيَجُوزُ أَخْذُهُ تو ان کو لینا جائز ہے، لیکن لینا جائز ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مالک بن گیا، بلکہ وہ کس لیے لے گا؟ فَيَجُوزُ أَخْذُهُ اس کو لینا جائز ہے، وَيَجِبُ تَعْرِيفُهُ حَوْلًا فِي مَجَامِعِ النَّاسِ اور اس کا اعلان کرنا اس پر واجب ہے 1 سال تک لوگوں کے جمع ہونے والے مقامات پر، کالاسواقی جیسے بازاروں میں، وابواب المساجد اور مساجد کے دروازوں کے باہر۔ اس کو لینے کے بعد 1 سال تک اس کو اس کا اعلان کرنا پڑے گا لوگوں کے جمع ہونے والے مقامات پر، جیسے بازاروں میں اور مسجد کے دروازوں کے پاس۔ فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ جب اس کا طالب، اسے طلب کرنے والا آ جائے گا، فَوَصَفَهُ اور اس کا وصف اسے بیان کرے گا، اس کی صفت بیان کرے گا، جیسے بتائے گا کہ تمہیں جو چیز ملی ہے وہ فلاں صندوق میں ہے، اور وہ صندوق یہ کلر کا ہے، اور اس میں اس قسم کا لاک ہے، یا پھر لاک کا نمبر یہ ہے، تو وہ اس کی صفت بیان کرے گا۔ دفعہ الیہ تو وہ اس کے حوالے کر دے گا، بغیر بینۃ بغیر کسی دلیل کے۔ اس سے دلیل نہیں پوچھے گا، جیسے اگر اس کا سوٹ کیس ہے تو یہ نہیں پوچھے گا کہ سوٹ کیس کی بل کہاں ہے بتاؤ، اگر یہ تمہارا یہ سوٹ کیس ہے، کیونکہ اس کی چیز ہے۔ ہاں البتہ اس کی صفت ضرور پوچھے گا، کیونکہ پتہ نہیں اس کی ہے نہیں ہے۔ تو جب اس کا طلب کرنے والا آ جائے اور اس کی صفت بیان کرے تو وہ اس کے حوالے کرے گا بغیر دلیل طلب کیے کہ۔ وَإِن لَمْ يُعْرَفْ اور اگر اس کی پہچان نہ کی جائے، فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ تو وہ اس کے دوسرے مالوں کی طرح ہے، یعنی 1 سال تک اس نے اعلان کیا، 1 سال تک وہ اعلان کیا، 1 دینار اعلان کیا، ہفتے میں 1 بار اعلان کیا، ہم درس کی تفصیلات میں اس کو بتا چکے ہیں۔ تو اس کوئی نہیں آیا تو اب 1 سال کے بعد وہ اس کا مال بن جائے گا، لیکن یہ کہ اس کا مالک پھر زندگی میں کبھی بھی آئے تو اس کو واپس کرنی پڑے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں وَلَا يَتَصَرَّفْ فِيهِ اس میں وہ تصرف نہ کرے۔ اب وہ اس کے مال کی طرح تو ہو گیا، لیکن اس میں وہ تصرف نہ کرے حَتَّى يَعْرِفَ وِيَاءَهُ یہاں تک کہ وہ اس کے برتن کو اچھی طرح پہچان لے، وہ وِكَاءَهُ اور اس کے بندھن کو پہچان لے، وہ صفَتَهُ اور اس کی صفت کو پہچان لے، یعنی اس میں تصرف کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لے کہ یہ جو چیز تھی کس میں رکھی ہوئی تھی، سوٹ کیس میں رکھی ہوئی تھی، تھیلی میں رکھی ہوئی تھی، فلاں چیز میں رکھی ہوئی تھی، اور اس کو کس طرح باندھا ہوا تھا، اور پھر وہ چیز کی صفت تھی کیسی تھی، کیا کلر کی تھی، یا پھر کتنی بڑی تھی، اس کا حجم کیا تھا، وغیرہ وغیرہ جو بھی چیز تھی، اس میں ان تمام چیزوں کو وہ اچھی طرح محفوظ کرے، کہیں لکھ لے، آج کل اس کی فوٹو لے سکتا ہے، فوٹو لے لے۔ فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ اس کے بعد اس کو استعمال کر لے یہ سب چیزوں کے بعد، لیکن فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ جب اس کا طلب کرنے والا آ جائے گا، فَوَصَفَهُ اور اس کی صفت بیان کرے گا، دَفَعَهُ إِلَيْهِ تو وہ چیز اس کے حوالے کر دے گا اگر اس کے پاس موجود ہے تو، او مِثْلَهُ یا پھر اس جیسی چیز، اگر وہ استعمال کر چکا اور وہ طلب کرنے والا آ گیا، اس کی صفت اس نے بیان کر دیا تھا، وہ تو استعمال کر چکا ہے، تو اس جیسی چیز وہ اس کے حوالے کرے گا، جیسے کپڑے تھے، کچھ کپڑے تھے انہیں بتا دیا تو اس جیسے کپڑے اس کو خرید کر دے دے گا۔ ان کا قد ہلاک اگر وہ چیز ہلاک ہو چکی ہے یعنی ختم ہو چکی ہے، اگر وہ چیز ختم ہو چکی ہے تو پھر اس صورت میں وہ اس کا بدل دے گا۔ وہ ان کا نہ حیوانن اور اگر وہ کوئی حیوان ہو، یحتاج الی مؤونۃ وہ اس پر خرچ کا محتاج ہو، جیسے کہ بکری ہے، اس کو چارہ دینا پڑتا ہے، اس کی محتاج ہے بکری، او شیئا یخشی تلفہ یا کوئی ایسی چیز ہو جس کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، جس کے وہ چیز تلف ہو جائے گی اگر انتظار کریں گے، جیسے کہ پھل ہے، بہت سارے پھل اس کو مل گئے، تو یہ اس ڈر ہے کہ وہ رکھے گا تو وہ جو ہے
ایک سال تک اگر بکری کو رکھے گا تو بھی مشکل ہے، کیونکہ ایک سال تک اس کو جو چارہ دینا ہے، یا پھر وہ جو اس کو فروٹس ملے ہیں اس کو رکھے گا تو وہ سڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. تو چیز اگر ایسی ہے فلاح اکلہ قبل التعریفی، تو اعلان کرنے سے پہلے، اس کی شناخت کے لیے اعلان کرنے سے پہلے اس کو کھانا جائز ہے، اور بیعہ یا اس کو بیچنا بھی جائز ہے. مثال کے طور پر بکری اس کو ملی ہے، اب ایک سال تک اس کا اعلان کرنا اس کے لیے اس میں مشقت ہے، کیونکہ اس کو اس کا چارہ دینا پڑے گا. یا پھر وہ پھل ملے ہوئے ہیں تو ایک سال تک انتظار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سڑ جائیں گے، تو وہ اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے یا پھر کسی کو بیچ بھی سکتا ہے. اعلان کرنے سے پہلے ملی، اس نے جو اس نے بیچ دیا یا پھر وہ کھا لیا، تو کہتے ہیں فلہ اکلہ قبل التعریفی، تو اس کے اعلان سے پہلے اس کو کھانا جائز ہے، اور بیعہ یا اس کو بیچنا جائز ہے. ثم یعرفہ، اس کے بعد پھر وہ اس کا اعلان کرے گا. بکری اس نے کھا لی اور یا پھر وہ فروٹ نے ختم کر لیا، لیکن پھر اس کے بعد اسے اعلان کرنا پڑے گا. جب آئے گا وہ اس کا طلب کرنے والا، تو اس کا جو بدل ہے وہ اس کے حوالے کر دے گا. لما روا زید بن خالد، اس حدیث کی وجہ سے جو زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی، قال کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عن لقطۃ الذهب والورق، سونے اور چاندی کے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں، سونے اور چاندی کے پڑے راستے میں پڑی ہوئی چیز کے بارے میں. فقال، آپ نے فرمایا، اعرف وکاءھا، تم اس کے بندھن کو پہچان لو، وعفافھا، اور اس کے سربند کو. یہ بندھن ہی کے معنی میں ہے، بندھن ہی کے معنی میں ہے کہ کس چیز میں وہ باندھا ہوا تھا، کس میں رکھا ہوا تھا، کس میں وہ باندھا ہوا تھا. تم معرفھا سنتن، پھر ایک سال تک تم اس کی پہچان کراؤ، یعنی ایک سال تک اس کا اعلان کراؤ. فإن جاء طالبها، پھر اس کا طلب کرنے والا آ جائے، یوم من الدہر، کبھی بھی زندگی میں کسی بھی وقت، فادفعها الیہ، تو تم اس کے حوالے کر دو. وسألہ عن الشاة، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکری کے بارے میں پوچھا. فقال، آپ نے فرمایا، خذها، اس کو لے لو، فإنما ہی لک، وہ یا تو تمہارے لیے ہے، او لأخیک، یا تمہارے بھائی کے لیے ہے، یعنی کسی اور شخص کے لیے، او للذئب، یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے، کیونکہ وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی. وَإِنْ هَلَكَتِ اللُّقَطَةُ، اور اگر لقطہ یہ گری پڑی چیز ہلاک ہو جائے، فی حول التعریفی، اعلان کرنے کے درمیان میں، اعلان کرنے کے سال میں ہی، من غیر تعد، کسی کوتاہی کے بغیر، فلا ضمانہ فیہا، تو اس میں کوئی ضمانت نہیں ہے. وہ اعلان کر رہا تھا باقاعدہ گھوم پھر کر، لیکن اس درمیان میں ہی وہ چیز ضائع ہو گئی، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں تھی، تو اس پر کوئی ضمانت نہیں ہے. تو گری پڑی چیز کی تین قسمیں ہو گئی. پہلی قسم وہ ہے جو معمولی چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس کو لینے اور استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری قسم ان چیزوں کی ہے جو بڑے قسم کے حیوان ہیں، جو اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، تو ان کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ان کا مالک آئے گا ان کو لے لے گا. اور اگر کوئی لے بھی لیتا ہے تو اسے ان کے حوالے کرنا چاہیے جو ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر اس طرح اس کے جو اصل حقدار ہیں ان تک پہنچاتے ہیں. اور تیسری قسم ان چیزوں کی ہے جس میں جو قیمتی چیزوں پر مشتمل ہے، چاہے وہ پیسے ہوں یا پھر ساز و سامان ہو یا وہ حیوان ہو جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، تو آدمی اس کو لے سکتا ہے، کیونکہ اس کو لینے کے بعد پھر اس کو یا تو ایک سال تک اس کا اعلان کرے گا، اس کے بعد پھر اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ پھر جب بھی وہ آ جائے گا وہ شخص اس کے حوالے کرے گا. لیکن بکری وغیرہ ہے تو وہ ان کو کھا سکتا ہے، لیکن اس کا بدل حوالے کرے گا. تفصیلات جو ہم لوگ سبق میں پڑھے ہیں وہ ہمارے علم کے لیے ہے، لیکن ہمارا جو امتحان ہے وہ اسی میں سے ہوگا، یعنی کتاب میں جو عبارت ہے اسی میں سے سوالات ہوں گے. آپ اس میں مزید کوشچن کرنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز آئے گی وہ چیز نہیں آئے گی. جو آپ پڑھ رہے ہیں اسی میں سے امتحان ہوگا. جو کتاب میں لکھا ہوا ہے ان کے الفاظ میں جو معنی ہیں انہی معنوں کو آپ ذہن میں رکھیے، اور جو الفاظ یہاں رکھے ہوئے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ ہی امتحان ہوگا. فصل فی اللقیط، راستے میں پڑے ہوئے بچے کے بارے میں. فصل ہے اس کے بارے میں، لقیط کے بارے میں. لقیط وہ بچہ جو کہ راستے میں پڑا ہوا ہو، وہ بچہ جو کہ راستے میں پڑا ہوا ہو، اس کے معنی لقیط کے ہیں. هو الطفل الملبوس، وہ بچہ جو کہ راستے میں گرا ہوا ہو.
وہو محکوم بحریتہ، اس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا اس کی آزادی کا، وہ اسلامی ہی، اور اس کے اسلام کا۔ بچہ اگر راستے میں پڑا ہوا ہو تو وہ آزاد ہی مانا جائے گا اور پھر وہ مسلمان مانا جائے گا۔ وما وجد عنده من المال، اور اس کے پاس جو مال پایا جائے، فہو لہ، وہ اسی کا مانا جائے گا۔ وولایتہ لملتقطہ، اور اس کی ولایت اس کی ہوگی جو اس کو اٹھائے گا، اس کو اٹھانے والا ہی اس کا ولی ہوگا۔ اذا کان مسلما عدلا، جب مسلمان عادل ہو۔ ونفقتہ، اگر وہ مسلمان عادل ہے تو اس کی ولایت اسی کے حوالے ہوگی، کیونکہ وہ بچہ مسلمان مانا گیا تو اس کی ولایت جو ہے پھر مسلمان ہی کے حوالے ہوگی۔ وَنَفَقَتُهُ فِي بیت المال، اور اس کا نفقہ بیت المال سے ہوگا۔ إِن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ، اگر اس کے ساتھ وہ چیز نہ ہو جس پہ جو اس پر خرچ کی جائے، یعنی اس کے ساتھ اگر کوئی مال بھی چھوڑ کر گئے تھے تو اس مال میں سے اس پر خرچ کریں گے، لیکن اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے تو پھر اس کا نفقہ بیت المال سے دیا جائے گا۔ وما خلفه فهو فی، اور جو وہ چھوڑ جائے تو وہ مال فی ہوگا، یعنی یہ لقیط ہے بچہ جو راستے میں پڑا ہوا ملا ہے، اس کا نسب نہیں معلوم ہے، بڑا ہوا، کمایا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو اگر وہ شادی کیا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ جو چھوڑ گیا وہ تو اس کی جو بیوی بچے ہیں وہ اس کے وارث ہوں گے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اگر وہ شادی نہیں کیا تھا، اس درمیان میں ہی اس کا انتقال ہو گیا اور مال وہ چھوڑ کر گیا، تو اس وقت یہ حکم ہے، کہتے ہیں فہو فی، تو وہ مال فی مانا جائے گا، وہ مال فی مانا جائے گا، یعنی وہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا اگر اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو۔ ومن ادعى نسبه الحق به، اور جو اس کے نسب کا دعویٰ کرے گا اس کے ساتھ اسے الحاق کیا جائے گا، اس کے ساتھ اسے ملا دیا جائے گا، یعنی جو دعویٰ کرے کہ میرا بچہ تھا، میرا بچہ ہے، تو ٹھیک ہے مان لیا جائے گا، اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں مانگا جائے گا، وہ بچہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ الا ان کان کافرا، الا یہ کہ وہ کافر ہو، اگر کوئی کافر کہے کہ یہ میرا بچہ ہے تو اس صورت میں بچہ اس کے حوالے کیا جائے گا، الحق به نسبا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ صرف نسب کے طور پر ہی اس کے ساتھ ملحق ہوگا، لا دین، دین کے طور پر نہیں، کیونکہ دین کے طور پر تو اس کی حیثیت مسلمان کی ہوگی، اور یہاں ہم اسلامی مملکت کی بات کر رہے ہیں، اسلامی مملکت میں اگر کوئی بچہ ایسا ملتا ہے تو اس کے ساتھ یہ فیصلہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ومن ادعى نسبه الحق به، اور جو اس کے نسب کا دعویٰ کرے وہ اس کے ساتھ ملایا جائے گا، الا ان کان کافرا، مگر یہ کہ وہ کافر ہو، تو الحق به نسبا، تو نسب کے اعتبار سے اس کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، لا دینا، دین کے اعتبار سے نہیں، ولم یسلم الیہ، ولم یسلم الیہ، اور وہ بچہ اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، وہ بچہ اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کسی کافر کو مسلمان پر ولایت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کا سبق ہے باب السبق، مسابقت کا باب، مسابقہ مقابلہ آرائی، مقابلہ آرائی جو مقابلے ہوتے ہیں اس کا باب۔ تجوز المسابقۃ بغیر جعل فی الاشیاء کلھا، مسابقت جائز ہے بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی انعام کے، تمام چیزوں میں، تمام چیزوں میں مسابقت کر سکتے ہیں، جیسے ہم بھاگ دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں، کسی آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں، یا کوئی بھی اس قسم کا مقابلہ ہو، ہم مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ مسابقت اگر انعام کے بغیر ہو تو یہ ہر چیز میں جائز ہے۔ ولا تجوز بجعل، اور انعام کے ساتھ جائز نہیں ہے، الا فی الخیل، مگر گھوڑے میں، والابل، الا فی الخیل، مگر گھوڑے میں، والابل، اور اونٹ میں، والرمی، اور تیر اندازی میں۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں انعام کے ساتھ مقابلہ آرائی جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے کام آتے ہیں، انسان کی قوت کو بڑھاتے ہیں اور انسان کے اندر چستی پیدا کرتے ہیں۔ تو ان پر قیاس کرتے ہوئے جو چیزیں آج اس کے ہم معنی ہیں، جیسے کہ بندوق ہے تیر اندازی کی جگہ پر، اور کار گاڑیاں ہیں گھوڑے اور اونٹ کی جگہ پر، یا طیارے ہیں ان چیزوں کی جگہوں پر، تو ان میں مسابقت اسی کے معنی میں ہوگی، جو آج جو وسائل ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے جو وسائل آج ہیں، تو ان میں مسابقت کا بھی یہی حکم ہوگا جو کہ گھوڑے میں، اونٹ میں اور تیر میں مسابقت کا حکم ہے۔ تو کہتے ہیں ولا تجوز بجعل، اور انعام کے ساتھ جائز نہیں ہے، الا فی الخیل، سوائے گھوڑے کے، والابل، اور اونٹ کے، والرمی، اور تیر اندازی کی، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، لا سبق، مسابقہ جائز نہیں، الا فی نفل،
سوائے تیر اندازی کے، او خفن یا اونٹ کے، او حافرین یا گھوڑے کے. فإن كان الجعل من غیر المستبقین جازا، اگر انعام مسابقے میں حصہ لینے والے ان دو کے علاوہ کسی شخص کی طرف سے ہو تو یہ جائز ہے. اگر انعام مسابقے میں حصہ لینے والے دو اشخاص کے علاوہ کسی تیسرے شخص کی طرف سے ہے تو یہ جائز ہے. وَهُوَ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا، اور وہ انعام ان میں سے آگے آنے والے کو ملے گا، جو جیتے گا مسابقے میں اس کو ملے گا. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اور اگر وہ ان دونوں میں سے ہیں، دو آدمی جیسے کہ زید اور بکر ہیں. زید بولتا ہے کہ یہ 100 ریال ہے اس مسابقے کے، گھوڑے میں ہم مسابقہ کریں گے تو جو آگے جائے گا اس کے لیے 100 ریال ہے میری طرف سے. تو دونوں نے مسابقہ کیا تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اور وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف سے ہے، فَسَبَقَ الْمُخْرِجُ، اور جو انعام نکالا تھا وہی آگے بڑھ گیا، وہی جیت گیا. أَوْ جَاءَ مَعًا، یا دونوں ایک ساتھ آئے. أَحْرَزَ سَبَقَهُ، تو وہ اپنے انعام کو اپنے پاس رکھ لے گا. وَلَا شَيْءَ لَهُ سِوَاهُ، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں، کیونکہ ایک شخص کی طرف سے انعام تھا اور اس انعام کا اس مسابقے میں وہی جیتا، یا پھر یہ کہ اس کا مقابل جو ہے وہ نہیں جیتا بلکہ دونوں برابر ہو گئے. تو ایسی صورت میں جو اس نے انعام کا اعلان کیا تھا وہ اسی کے پاس رہے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے پاس نہیں جائے گی. وَإِن سَبَقَ الْآخَرُ، اگر دوسرا جیت جائے، أَخَذَهُ، تو وہ اس کو لے لے گا. تو یہ جائز صورتیں ہیں. وَإِن أَخْرَجَا جَمِيعًا، اور اگر دونوں انعام کا اعلان کرتے ہیں، زید بکر دونوں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بھی جیتنے والے کو 100 ریال دیتا ہوں، ہم میں سے جو جیتے گا میری طرف سے بھی 100 ریال ہے، تمہاری طرف سے بھی 100 ریال ہے. تو یہ جو صورت ہے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لم یجوز، تو یہ جائز نہیں دونوں طرف سے انعام ہو، کیونکہ وہ جوئے کی ایک شکل ہو جائے گی. الا ان يدخل بینہما محللا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے درمیان کسی حلال کرنے والے کو داخل کرے. حلال کرنے والے مطلب یہ کہ تیسرے کسی شخص کو مسابقے میں شامل کر لیں جو انعام نہیں رکھے گا، تو وہ گویا ان کے درمیان آنے والا محلل ہو گیا، یعنی حلال کرنے والا ہو گیا. تو محلل کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیسرا شخص جو مسابقے میں ان کے ساتھ شامل ہوگا اور اس کی طرف سے انعام نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں یہ دونوں جو انعام رکھے ہیں وہ صحیح ہو جائے گا. تو وہ جائز نہیں ہے دونوں کا انعام کا اعلان کرنا، مگر یہ کہ وہ داخل کرے اپنے درمیان کسی محلل کو، یعنی کسی تیسرے شخص کو. یکافئ فرسہ فرسیہما، جس کا گھوڑا ان دونوں کے گھوڑوں کے برابر ہو. او بعیرہ بعیریہما، اور اس کا اونٹ، اگر اونٹوں کا مسابقہ ہے تو اس کا اونٹ ان دونوں کے اونٹوں کے برابر ہو. اور رمیہ رمیہما، اور اس کے تیر اس کے تیروں کے برابر ہو. یعنی مقابل کا جانور لے کر آئے وہ اور مقابل کے تیر لے کر آئے، ایسا نہ ہو کہ کم ہو یا ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ ہو، مقابل کا ہو، کیونکہ وہ تینوں کے مقابلے میں ہے. لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، من ادخل فرسا بین فرسین، جو اپنے گھوڑے کو داخل کرے دو گھوڑوں کے درمیان، وہو لا یأمن ان یسبق، اور وہ اس بات سے معمول نہیں ہے کہ اس سے آگے بڑھا جائے گا، فلیس بقمار، تو وہ جوا نہیں ہے. یعنی اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہی جیتے گا، بلکہ وہ جیت بھی سکتا ہے نہیں بھی جیت سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ جوا نہیں ہے. وہ من ادخل فرسا بین فرسین، اور جو اپنے گھوڑے کو داخل کرے دو گھوڑوں کے درمیان، وقد امینا، اور وہ مامون ہو، ان یسبق کہ وہ آگے بڑھے گا، فہو قمار، تو وہی جوا ہے. اگر ضمانت حاصل ہو جائے گی ایسا گھوڑا ہے، معلوم ہے اچھی کوالٹی اچھا گھوڑا ہے، اچھی نسل کا گھوڑا ہے، یا اس نسل کے جو گھوڑے ہیں وہی جیت جاتے ہیں، تو ایسی کوئی بات اگر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اتفاق ہے ان لوگوں کا آپس میں کہ اسی کو جتائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ جائز نہیں ہے. تو یہ تو محلل کیسا ہو؟ محلل ایسا ہو جس کا گھوڑا ان کے گھوڑوں کے برابر ہو، دو آدمیوں کے، اور اس کا اونٹ ان دونوں کے اونٹوں کے برابر ہو، اور اس کے تیر ان کے تیروں کے برابر ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد فَإِن سَبَقَهُمَا، اور اگر وہ ان دونوں سے آگے بڑھ جائے، احرز سبقیہما، تو وہ ان دونوں کے انعام کو لے لے گا، کیونکہ دونوں نے انعام کا اعلان کیا تھا. پھر ان تینوں نے مسابقہ کیا، جس نے انعام کا اعلان نہیں کیا تھا، تینوں نے مسابقہ کیا، اس میں وہ شخص جیت گیا، تیسرا شخص، تو وہ دونوں کے انعام کو لے لے گا. وَإِن سَبَقَ أَحَدُهُمَا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک آگے بڑھا، وہ دو میں سے جو پہلے سے تھے ان میں سے کوئی ایک جیتا ہے، احرز سبق نفسہ،
تو وہ اپنے انعام کو اپنے پاس رکھے گا، وہ اخذ سبق صاحبہ، اور اپنے ساتھی کے انعام کو بھی لے لے گا. تو یہ اس کا حکم ہے. میں نے تفسیر میں جو ہے تفصیل جو ہم کیے تھے اس میں میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات طرف گئے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے دونوں گھوڑے میں. آپ اس کو عام نہ سمجھیں کہ ہر چیز میں دو آدمی کی طرف سے اگر انعام رکھا جائے گا تو وہ چیز جائز ہے، یہ شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے، بلکہ صرف گھوڑے، یہ جو شکل یہاں بیان کی گئی کتاب میں جو شکل بیان کی گئی ہے اس شکل کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مولوی رحمۃ اللہ علیہ جس طرف گئے ہیں وہ اس کے خلاف کہتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جوئے سے مستثنا کیا گیا ہے. جوئے سے اس کو مستثنا کیا گیا ہے ضرورت کے تحت، اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کی تربیت کے تحت، کیونکہ گھوڑے، اونٹ اور تیر اندازی، کیونکہ اس معاملے میں اس کو مستثنا کیا گیا ہے قمار یعنی جوئے سے، جائز. اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے، کسی تیسرے شخص کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی. اور پھر یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، اس وجہ سے بھی اس کے استدلال کو وہ درست نہیں سمجھتے. اور پھر یہ کہ اس تیسرے شخص کو داخل کرنا یہ بھی بظاہر ایک حیلہ ہی لگتا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو اس کے خلاف گئے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے خلاف، جیسا کہ ہم سبق میں بہت تفصیل سے اس بات کا ذکر کر چکے ہیں. تو اس کے بعد کہتے ہیں دیکھیے ولا بد من تحدید المسافت، مسافت کی تحدید ضروری ہے. یعنی یہ گھوڑے ہے یا اونٹ ہے، کہاں تک، کتنی مسافت تک ان کی دوڑ کا مسابقہ ہے. وہ بیان الغایتی، اور پہنچنے والے مقام کا بیان، جو مقام مقصود ہے کہاں ختم ہوگا مسابقہ. وہ قدر الاصابتی، اور اگر تیر ہے تو اصابت یعنی تیر کا جو نشانہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، وہ صفتیہ، اور اس کی صفت کیا ہو، کس قسم کا نشانہ ہو. وہ عدد الرشقی، اور تیروں کی تعداد کیا ہو، یعنی ہر آدمی کتنے تیر، تین تیر استعمال کریں گے، جس میں تین میں سے جس کے زیادہ لگ گئے نشانے کو، وہ جو کہاں نشانہ ہوگا، اور پھر وہ نشانے میں کتنا وہ نشانہ پر وہ جو ہے جائے گا. نشانے میں جو ہے ٹھیک درمیان میں نشانہ جائے، یا پھر اوپر جائے، نیچے جائے، یا وہ جو چیز رکھی گئی ہے کہیں بھی وہ لگ جائے، جو بھی ہو اس کی صفت، اور پھر تیروں کی تعداد، اور پھر اصابت کی جو مقدار ہے، یہ تمام چیزیں متعین ہونی چاہیے. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمَسَافَةُ فِي الرَّمْيِ عَلَى الْإِصَابَةِ مسابقت. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُسَابَقَةُ فِي الرَّمْيِ عَلَى الْإِصَابَةِ، تیر اندازی میں جو مسابقت ہوگی وہ ان کے نشانہ لگنے کے سلسلے میں ہوگی، لا علی البعد، دور کے سلسلے میں نہیں، کیونکہ تیر کا مقصد جو ہے اس کو دور تک پہنچانا نہیں ہے، بلکہ تیر کا مقصد یہ ہے کہ نشانے کو پہنچنا ہے. تو اس لیے تیر اندازی میں جو مسابقہ ہوگا وہ نشانے کے بارے میں ہوگا کہ وہ اپنے نشانے پر لگے، اس کے بارے میں ہوگا، اس بارے میں نہیں ہوگا کہ وہ کتنی دور تک پہنچایا جائے گا. باب الودیعتی، امانت کا باب. وہی امانت لا ضمان فیہا علی المودع ما لم یتعدی، یہ امانت ہے. کوئی چیز، کوئی شخص اپنی کوئی چیز کسی دوسرے شخص کے پاس رکھاتا ہے تو یہ ودیعت کہلاتی ہے اس شخص کے پاس، وہ صاحب محافظ امانت ہے، وہ جس کے پاس رکھی گئی ہے. وہی امانت، اور وہ امانت ہے، لا ضمان فیہا، اس میں ضمانت نہیں ہوتی، علی المودع، اس پر جس کے پاس وہ چیز رکھی گئی ہے، ما لم یتعدی، جب تک کہ وہ اس میں کوتاہی نہ کرے. جیسے کوئی شخص اپنا کچھ زیور کسی کے پاس رکھاتا ہے، یا اپنی کوئی گاڑی رکھاتا ہے، تو جس کے پاس رکھی گئی ہے وہ اس امانت کا محافظ ہے. لیکن اگر وہ کوتاہی نہیں کرتا ہے اس کی حفاظت کے سلسلے میں تو وہ ضامن بھی نہیں ہے، وہ ضامن نہیں ہے. ایسا نہیں کہ امانت رکھا ہے اور وہ چیز ضائع ہو گئی تو پھر اس کو ضروری ہے کہ وہ اس کا بدل دے. یہ اس صورت میں جبکہ وہ کوتاہی کیا، لیکن کوتاہی نہیں کیا تو وہ ضامن نہیں ہوتا. وَإِن لَّمْ يَحْفَظْهَا فِي حِرْزٍ مِثْلِهَا، اور اگر وہ اس کی حفاظت نہ کرے اس حفاظت کی جگہ پر جو اس جیسی چیز کے لیے ہونی چاہیے. جیسے زیور ہے تو ظاہر ہے کہ اندر تجوری میں اس کو اندر رکھنا پڑے گا، باقاعدہ لاک اپ میں رکھنا پڑے گا. تو لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے، وَإِن لَّمْ يَحْفَظْهَا، اور اگر وہ اس کی حفاظت نہ کرے، فِي حِرْزٍ، اس حفاظت گاہ میں، مثلھا، جو جیسی چیز کے لیے ہونی چاہیے، او مثل الحرز التي امر، یا اس جیسی حفاظت گاہ میں اس کی حفاظت نہ کرے،
امیرا باحرازها فیہ، اس میں رکھنے کا اسے حکم دیا گیا ہے. رکھنے والے نے کہا تھا کہ دیکھو اسے اپنے لاکپ میں رکھنا، وہاں اس نے نہیں رکھا. اور تصرف فیہا لنفسہ، یا پھر یہ کہ اپنے لیے اس کا استعمال کر لیا. وہ شخص اس کے پاس 1,00,000 روپیہ رکھایا تھا، اس نے کیا کیا، اس کو استعمال کر لیا. او خلطها بما لا تتمیز منہ، یا اس کو ملا دے ایسی چیز کے ساتھ جس سے اسے الگ نہیں کیا جا سکتا. جیسے اس نے کچھ گیہوں اس کے پاس امانت کے طور پر رکھے تھے، اس نے کیا کیا، اس کے گیہوں کو اپنے گیہوں کے ساتھ ملا دیا. اب دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. او اخرجها لینفقها، یا اس کو نکالا تھا تاکہ اسے خرچ کرے، ثم ردها، پھر اس کو واپس رکھ دیا. نکالا لیکن استعمال کے بغیر پھر اس کو لوٹا دیا. او کسرہ ختم کیسیہا، یا اس کی جو تھیلی تھی اس کے مہر کو اس نے توڑ دیا، جو لاکھ تھا وہ لاکھ کو جو ہے اس نے گویا توڑ دیا. او جحدہا، یا پھر یہ کہ وہ انکار کیا کہ تم نے میرے پاس اپنی امانت نہیں رکھی تھی. ثم اقر بها، پھر بعد میں اس کا اقرار کیا. اب امتنع من ردها، یا اس کے واپس کرنے کا انکار کر دیا، بولا کہ میں نہیں دوں گا. عند طلبها، اس کے طلب کرتے وقت، ما امکانہ، اس کے امکان کے باوجود، یعنی دے سکتا ہے، لا کر کھول سکتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن بولا کہ نہیں میں نہیں دیتا. اب ضمینہا، ایسی تمام حالتوں میں وہ ضامن ہوگا. دیکھیے ضمانت کی حالتیں بیان کی ہے. پہلی حالت یہ تھی کہ اس نے اس کو اس جیسی چیز کے لیے جو محفوظ جگہ ہونی چاہیے اس محفوظ جگہ میں نہیں رکھا. دوسری حالت یہ کہ اس کو جس جگہ میں حفاظت کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس جگہ میں اس کی حفاظت نہیں کی. تیسری صورت یہ کہ اس نے اپنے آپ کے لیے اس نے تصرف کیا. چوتھی صورت یہ کہ ایسی چیز کے ساتھ ملا دیا جس میں اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اور پانچویں صورت یہ ہے کہ اس نے خارج کرنے کے لیے اس کو نکالا پھر اس کو رکھ دیا. اور چھٹی صورت یہ ہے کہ اس کے مہر کو، اس کے خفل کو اس نے توڑ دیا. اور ساتویں صورت یہ ہے کہ انکار کیا، پھر اس کے بعد اقرار کیا، بولا کہ نہیں تم نے میرے پاس کوئی چیز نہیں رکھی تھی، پھر اس کا اقرار کر لیا. اور آٹھویں صورت یہ ہے کہ جب اس کو مانگے تھے اور وہ اس کو دے سکتا تھا، بولا کہ نہیں میں اب نہیں دوں گا. ایسی تمام صورتوں میں وہ اس کا ضامن ہوگا، کیونکہ یہ تمام صورتوں میں گویا اس کی کوتاہی ہے اور اس کی طرف سے جو ہے تصرفات ہوئے ہیں، ایسے تصرفات جو کہ امانت میں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تمام اس کی ضمانت کی صورتیں ہیں. وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہے ما اودعتنی، تم نے امانت کے طور پر کوئی چیز میرے پاس نہیں دی تھی، ثم ادعا تلفها، پھر بعد میں کہے کہ ہاں ہاں تم نے دی تھی، لیکن وہ دعویٰ کرے کہ وہ تلف ہو گئی. اور ردہا، یا کہے کہ میں نے تو لوٹا دیا تھا، لم يقبل منہ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اگر وہ کہے کہ تم نے مجھے کوئی امانت نہیں دی تھی، بعد میں بولے کہ ہاں آپ نے تو دی تھی لیکن وہ ضائع ہو گئی، جس میں میری کوئی کوتاہی نہیں تھی، یا پھر یہ بولے کہ نہیں میں نے تو آپ کو واپس کر دیا تھا، بعد میں اقرار کیا ان چیزوں کا، تو یہ بات قبول نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو ضامن بنایا جائے گا. وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہے مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ، کوئی چیز تمہاری میرے پاس نہیں، کوئی چیز نہیں. پہلی صورت یہ تھی جس میں بولا کہ تم نے کوئی امانت نہیں رکھی. دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں کہتا ہے کہ کوئی چیز تم نے میرے پاس نہیں رکھی. ثم ادعا ردہا، پھر اس کے بعد دعویٰ کرے کہ ہاں تھی تمہاری ایک چیز میرے پاس، پھر میں نے اس کو، پھر دعویٰ کرے کہ ردہا، اس کو لوٹانے کا، اور تلفا، یا اس کے تلف کرنے کا، قبلا، تو اسے قبول کیا جائے گا. پہلی صورت میں اس نے امانت کا ذکر کیا، دوسری صورت میں کسی بھی چیز کی نہ ہونے کا ذکر کیا، عام بات کا ذکر کیا. تو عام بات کے بعد اگر وہ قبول کرے تو، اور اس کے بعد کہے کہ وہ رد کر دیا یا پھر وہ تلف ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کی بات قبول کی جائے گی. لیکن جب امانت کے ساتھ رد کرے گا تو اس کی بات کو وہاں قبول نہیں کیا جائے گا پہلی صورت میں، دوسری صورت میں قبول ہوگی. والعاریۃ مضمونۃ، اور جو بطور عاریت چیز رکھی جاتی ہے، وہ بطور عاریت جو چیز دی جاتی ہے وہ قابل ضمانت ہے. مثال کے طور پر آپ اپنی کوئی چیز کسی کو استعمال کے لیے دیتے ہیں، کوئی کتاب دیتے ہیں، یا پھر اپنے کچھ برتن دیتے ہیں، اپنے کچھ زیور دیتے ہیں، تو وہ ضامن ہے اس کا. وَإِن لَمْ يَتَعَدَّ فِيهَا الْمُسْتَعِيرُ، مستعیر، اگرچہ کہ جس نے اس کو استعارے کے طور پر لیا ہے، اگرچہ کہ اس میں کوتاہی نہ کی ہو، اگرچہ کہ وہ کوتاہی نہیں ہوگی تب بھی وہ ضامن ہوگا، کیونکہ وہ عاریت کے طور پر لیا ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. اوپر جو چیز تھی وہ اس نے اس کے پاس امانت کے طور پر رکھائی تھی، تو اس میں وہ کوتاہی کی صورت میں ہی ضامن ہوگا. لیکن جو چیز عاریت کے طور پر لیتا ہے استعمال کے لیے، تو وہ لیا ہی استعمال کے لیے ہے، اپنے استعمال کے لیے ہے. تو ہر دو صورت میں
اس کو وہ چیز یا اس چیز کا بدل لوٹانا پڑے گا. یہاں ہم لوگ رک جاتے ہیں، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، آئندہ آگے والا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.